السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. الناقض التاسع. نوى ناقض من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب نہیں، وَأَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی سے نکل سکتا ہے. كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے. جو ایسا عقیدہ رکھے فہو کافر، تو وہ کافر ہے، کیونکہ دین اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے. قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر انسان کے لیے شریعت محمدیہ ہے، دین اسلام ہے. ہر بالغ شخص پر واجب ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کرے. ہر مرد اور ہر عورت، نیک ہو یا گنہگار، جوان ہو یا بوڑھا، اگر اس کی عقل سلامت ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی اتباع کرے. خالق مالک کا فرمان سنیے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ہر عقل مند انسان پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کرے. مالک فرماتا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ خالق و مالک کی قربت حاصل کرتے ہیں. کسی بھی شخص سے دین کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی. ہر کوئی مرنے تک اللہ کے احکامات کی پیروی کا پابند ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی عبادت کر لی، باقی عبادتیں مجھے معاف کر دی گئی ہیں، بلکہ جب تک وہ زندہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو یا کوئی گناہگار بھی ہو. ہر حالت میں اس پر اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے. دین اسلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے. اللہ مالک کا فرمان سنیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم فوت ہو جاؤ، اپنی وفات تک. بعض صوفیاء نے اس آیت کا غلط معنی اور غلط مفہوم لیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ پر ہم نے یقین کر لیا. جب ہم یقین کے مقام کو پہنچ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں. تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، ہمارا دل وہ اللہ کے ساتھ مل چکا ہے اور پردے ہٹ گئے ہیں اور ہم یقین کی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں، اب ہمارے اوپر سے عبادتیں ہٹا لی گئی ہیں. تو یہ شیطانی سوچ ہے. ایسی سوچ رکھنے والا انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو جاننے والا اور اس شریعت پر یقین رکھنے والا دل کس کا ہوگا؟ اور آپ آخری لمحات تک نماز نماز نماز، یہی آپ کی زبان مبارک پر جملے رہے اور آپ یہ دنیا چھوڑ گئے، نماز کی آپ کو فکر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں کہا اپنے صحابہ کو کہ خلاص اب تو میں یقین کی حد تک پہنچ چکا ہوں، تم نمازیں پڑھو مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اس شریعت کی پابندی کرتے رہے، اسلام پر چلتے رہے، تو کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی حضرت یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھ سے عبادتیں اٹھا لی گئی تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا.
دین اسلام کے احکامات میں کسی کو کوئی رعایت حاصل نہیں۔ مثال کے طور پہ زنا حرام ہے تو یہ سب پر حرام ہے، یہ نہیں کہ اسلام نے کچھ لوگوں پر زنا حرام کر دیا اور کچھ لوگوں کو اجازت دے دی کہ تم خاص لوگ ہو، تمہیں اجازت ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ سب پر حرام ہے۔ سود کھانا حرام ہے تو یہ سب پر حرام ہے۔ جو بھی سود کھائے گا، لے گا، دے گا، اس کا معاملہ کرے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رعایت حاصل ہے کہ اگر میں یہ حرام کردہ کام کروں تو مجھے گناہ نہیں ملے گا، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ تو یہ جملے اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں نماز نہ بھی پڑھوں کوئی حرج نہیں، تم پڑھو، تم ظاہری پڑھتے ہو، ہم دل کی پڑھتے ہیں، تم 5 وقت پڑھتے ہو، ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، تو یہ سب کفریہ باتیں ہیں، اسلام سے نکال دینے والی باتیں ہیں۔ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ بے نماز کہلائے گا، گناہگار ہوگا۔ روزہ سب پر فرض ہے، ہاں اللہ نے اجازت دی ہے روزے میں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو بیمار شفا یاب ہو کر مسافر اپنے سفر سے واپس لوٹ کر اس کی قضا کرے گا۔ کوئی دائمی بیمار ہے تو وہ اپنے روزوں کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادات وہ کچھ لوگوں پر ہوں اور کچھ لوگوں کو اس سے اجازت مل جائے، چھٹی مل جائے کہ یہ بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ عبادتیں ریاضتیں کر چکا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی گناہ نہیں رہا، کوئی ثواب نہیں رہا، یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا۔ حقیقت میں یہ دین اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ہمارا بزرگ ہے، ہمارا حضرت ہے، ہمارا ولی ہے، اس پر اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہیں، اس نے اللہ کو راضی کر لی ہے، اس نے من مار لی ہے، اس نے بڑے لمبے ریاضتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اب باقی زندگی اس سے نماز اٹھا لی گئی ہے، اس کے مرید تو پڑھتے ہیں لیکن پیر صاحب اس سے مستثنا ہو گئے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنے والا، یہ کہنے والا، یہ سمجھنے والا دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تصوف کے کچھ خاص مقامات ہیں، جب ان مقامات پہ انسان فائز ہو جاتا ہے ریاضتیں کر کر کے تو پھر اس سے کوئی عبادت اس کے لیے فرض نہیں ہوتی اور کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی باتیں ہیں، ایسا کوئی مقام نہیں۔ سب سے اعلیٰ ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اعلیٰ ترین مقام پر فائز، لیکن کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین کریمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، صحابہ کی مبارک جماعت، اہل بیت کی مبارک جماعت، کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں، کسی نے یہ کہا ہو۔ تو جو یہ کہتا ہے حقیقت میں وہ دین اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کہ ہمارا کوئی شخص، ہمارا کوئی بزرگ یا کوئی بھی انسان وہ اس مقام پہ فائز ہو چکا ہے تصوف کے کہ اب اس پر عبادات فرض نہیں رہیں۔ جو شخص کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، ہر حال میں اسلام نے جو چیزیں فرض کی ہیں عبادات میں وہ اس پر فرض ہیں۔ کوئی شخص کی عقیدہ رکھے کہ کسی شخص کے لیے وہ کام کرنا جائز ہے جو دین اسلام میں حرام ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بھی دین اسلام سے محروم ہو جائے گا، کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، اب مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں تو غریب لوگ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو دنیاوی آسانیاں مل جائیں، میرے پاس تو پہلے ہی بڑا مال ہے۔ تو مال کا ہونا، نہ ہونا، نیک ہونا، بد ہونا، یہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں جس صورت میں عبادات معاف ہوں یا گناہ والے کام کچھ لوگوں کے لیے، کسی خاص ٹولے کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے حلال ہو جائیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پچھلی امت میں سے ایک مثال بیان کی اس ناقض کو واضح کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وقت کے نبی کے احکامات پر نہ چلے، جیسا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہیں چلے تھے۔ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور اس کی دلیل قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کریں، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں لیا، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی۔ مزید سنیے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم سکھایا تھا۔ مزید سنیے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ،
اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ ان 3 آیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نبی تھے، ایک ہی زمانے میں، اور ہر نبی کی الگ شریعت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، خضر علیہ السلام کی الگ تھی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا۔ اسی طرح لوط اور ابراہیم علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں نبی تھے، دونوں کی الگ الگ شریعت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی الگ اور لوط علیہ السلام کی الگ۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کے پابند نہیں تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے۔ ہر نبی کی شریعت عبادات و معاملات کے لحاظ سے الگ تھی، نمازوں کا طریقہ، روزوں کا طریقہ، عبادات کا، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس میں سب متفق تھے، اور عبادات میں ہر کسی کی الگ شریعت تھی۔ مالک کا فرمان سنیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک نبی کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے آئے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کر رہے تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کسی چیز کے بارے میں میرے سے نہ پوچھنا جب تک میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ تو خضر علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت واجب نہیں ہے، اس لیے وہ ہر بات میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، اور ان کی مخالفت حرام نہیں تھی کیونکہ ان کی الگ شریعت تھی۔ تو جو یہ سمجھے جیسے خضر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کریں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب نہیں، وہ ان کی شریعت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہ چلیں تو یہ سمجھنے والا کافر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر اس بات پر پکڑ فرمائی کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارے اس بندے کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کے خادم یوشع بن نون وہ بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنا سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکلے تھے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو خادم نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اس کی تلاش میں تھے، یعنی وہی تو وہ جگہ تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کی نشانوں پر لوٹتے ہوئے اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، جی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ساتھ چلوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں کسی کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں کشتی کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس کشتی میں ان کو سوار کروا لیا اور وہ خضر علیہ السلام کو پہچان گئے، اس لیے انہوں نے ان سے اجرت نہ لی۔ اتنے میں اچانک ایک چڑیا آئی
اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے اس نے سمندر میں سے ایک دو چونچے ماری تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم کا اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بڑی واضح مثال ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں آنا والا پانی۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، اور آپ نے یہ کیا کام کیا کہ ان کی کشتی کے اندر ہی آپ نے سوراخ کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو؟ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول پر میری پکڑ نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم چاہتے تو اپنے اس عمل پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہی میری اور تمہاری جدائی کی گھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے احکامات پر نہیں چلے، ان کی پیروی نہیں کی، ان کی مخالفت کی، حالانکہ وہ بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو ہر کسی کی شریعت الگ تھی، ایک دوسرے کی پیروی ان پر واجب نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ان کی الگ شریعت تھی، لیکن جب وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ خاتم الانبیاء بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہ تھا، اور قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا بھی نہیں۔ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ آپ کی شریعت، آپ کا لائے ہوا دین پوری انسانیت اور تمام جنوں کے لیے ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس لیے اب ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کرے، اس کے احکامات پر چلے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی خاص بزرگ کو، پیر کو، کسی خاص فرد کو یہ مقام مل گیا ہے کہ اب اس پر عبادات واجب نہیں، یا اگر وہ گناہ کرے تو وہ گناہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ دین ہر مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے کے لیے ہے۔ اس ناقد میں ان صوفیاء کا رد ہے جو اپنے آپ کو تصوف کے کسی خاص مقام پر فائز کر کے نماز اور عبادات سے بری کر لیتے ہیں، یہ عبادات اپنے آپ سے ساقط کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ثواب ہے، ہم تو اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے اور دین اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر باقی رکھے، زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں۔ موت آئے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔